अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान, वेलकम करता हूं आपका एसएम टीवी की वीडियो में। तो गाइस ये जो वीडियो मिर्ज़ा अली की है मौलाना तारिक जमील साहब अहले देवबंद के ऊपर, क्योंकि मौलाना तारिक जमील ने अपनी तरफ से एक मिर्ज़ा अली की एक नहीं काफ़ी शायद गलतियां बताई और मिर्ज़ा अली ने वो गलतियां मानी नहीं, उल्टा वीडियो बना के मौलाना तारिक जमील साहब पे ही बरस पड़े। अब हकीकत देखते हैं कि भाई मिर्ज़ा अली पे जो इल्ज़ाम लगा या जो गलती बताई गई मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से अहले देवबंद फ़िरके की तरफ से मिर्ज़ा अली को, वो क्या सही है या हवा में बात की गई। तो मिर्ज़ा अली ने सही बोला या मिर्ज़ा अली गलती माने नहीं और उल्ट पड़ गए। हकीकत क्या देखते हैं, क्या इनकी बहस हो रही है क्या नहीं। कभी मुफ्ती वो तारिक मसूद साहब आए थे तो कभी मौलाना तारिक, अब मौलाना तारिक साहब भी इन हो गए इस काम के अंदर। अब देखते हैं क्या बनता है इनका। वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो देखने के बाद आपने अपनी ज़ाती राय कमेंट में मेंशन जरूर करनी है कि भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं कि मौलाना तारिक साहब ठीक कह रहे थे या मिर्ज़ा अली ठीक कह रहे थे। तो मुझे वीडियो को आप पसंद आएगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। ये उसने बाबे बाबे उसने गुमराही फैलाई और बहुत बदतमीज़ी। दावत देने वाला बदतमीज़ नहीं होता, दावत देने वाला बद अखलाक नहीं होता। जिसमें बद अखलाकी है, जिसमें बदतमीज़ी है, वो दीन का दाई नहीं है, किसी और चीज़ का दाई। जी हजरत उमर से तो बहुत नरम है मेरा रवैया। जिस दिन हमारे मुखालफिन हजरत उमर को ये डिक्लेयर कर दें कि वो इंजीनियर साहब से ज्यादा सख्त है, उस दिन मैं नरम हो जाऊंगा। टाइम क़यामत तक है। लेकिन ये ज्यादती तो ना करें। एक बंदा हुजूर की सोबत में रह के भी अपनी तबीयत की सख्ती रखता हो और एक बंदा 1400 साल बाद आके उससे ज्यादा नरम हो। एक बंदा हुजूर की मजलिस में बार बार तलवार निकाले, यार रसूलल्लाह इजाजत दे इसका गला काटो। इंजीनियर साहब ने कभी बाल पॉइंट भी किसी को नहीं मारा हो। तो ये तो ना करो यार, कौन सी बातें कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना इल्मी हौसला नहीं कि आप ये कह सकें कि मैं हजरत उमर से ज्यादा नरम हूं, तो आपको मुझे समझाने का कोई हक बाकी नहीं है। और बाकी ये आपका जो दावा है ये बिल्कुल गलत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज्यादा नरम इस प्लेनेट अर्थ पे अगर कोई दाई है तो उस पर उंगली रखें। कौन है बताएं, कौन सा बंदा है। लेकिन टॉपिक भी मेरे वाले डिस्कस करता हो। हाँ, ये नहीं हो सकता कि इंजीनियर साहब तारिक जमील साहब जो है वो रोटी बगैर चम्मच और कांटे के खाते हैं और आप मुर्ग पुलाव जो है वो चम्मच और कांटे के साथ क्यों खाते हैं। मैं कहता हूं अपनी अकल का इलाज करा। तू रोटी को कंपेयर करवा रहा है मुर्ग पुलाव के साथ। मुर्ग पुलाव जो है वो तारिक जमील साहब ने भी कभी खाया तो वो चम्मच और कांटे के साथ ही खाएंगे। ठीक है, जो हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं अब बात नहीं करता किसी का नाम लिए बगैर। यकीन करें आपके उलमा इतने बुज़दिल हैं, अपनी ट्रोलिंग से, अपनी लाइफ थ्रेट की वजह से वो इन टॉपिक्स के ऊपर बात ही नहीं करते। बुज़दिल 60-70 साल के होके भी अगर सही बात नहीं कोई बता रहा तो उसे बुज़दिल ही कहा जाएगा ना। क्योंकि जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि मेरी उम्मत की उम्र जो है वो 60 साल की रेंज में। बुखारी में हदीस है जिसको अल्लाह ने 60 साल उम्र दे दी उसके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी। 60 साल के बाद कौन सी हिकमत तुम लेके चल रहे हो। तुम अपनी जिंदगी गुजार चुके हो, नहीं बोलते, डरते हैं। तो मेरे से ज्यादा कोई नरम नहीं है। और जो मेरे टॉपिक्स पे बोलता है वो स्टार्ट ही से करता है फलां काफिर है, फलां सूरा दा सूर है। कहना उन्हें बड़े इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावन खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए। ओ भाभी जी जान ये कड़ा दबे ये तो सूर चल चलिए। मैंने आज तक सूअर कहा है कभी? मैंने कहा कि वाबी सूअर है? कितने एहतराम से मैं नाम लेता हूं, आला हजरत अहमद साहब बरेलवी साहब, अशरफ थानवी साहब। मेरा ये दावा है मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं है। अगर कोई है तो लेके आए। ये आपका दावा बिल्कुल गलत है, मैं सख्त हूं। मेरे से ज्यादा पोलाइट बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन जिस टॉपिक पे मैं बोल रहा हूं उस टॉपिक के ऊपर कोई बोलता नहीं। और जो बोलता है वो फिर जनाब एक बार जड़ा ना आसमान फाड़ के रख चढ़ता है, सीधा जन्नत में पहुंचा के आंदा है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। जब आप इस हॉट सीट पे बैठते हैं तो आपको पता चलता है। अभी देखें, तरीके लब्बैक के एक भाई आए थे, उन्होंने मुझसे 30 सवालात किए। स्टार्ट ही उन्होंने कहा कि आए आपको जेलम जहन्नमी से मिलवाते हैं। आपने मेरे चेहरे के ऊपर कोई नागवारी देखी या पूरे उस इंटरव्यू में कहीं गुस्से का इजहार नजर आया? उन्होंने जितनी बातें की मैंने उसके इल्मी जवाब दिए। ठीक है, बाकी अगर किसी को ये लहजा सख्त लगता है तो उसे ये काम करना ही नहीं चाहिए। उसे फिर मम्मी डैडी काम करने चाहिए। हाँ, ये तो इसी तरीके से है कि आप आर्थोपेडिक सर्जन से ये कहें कि आपके पास जो बंदा भी आता है आप उसकी चीखें क्यों निकलवाते हैं। मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया हूं, वहां तो कभी किसी की सी की आवाज भी नहीं आई। तो हम आपको कहेंगे कि आप अपनी इल्मी जहालत दूर करें
آرتھوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے, یا اس کا ٹخنا ٹلا ہوا ہوتا ہے, تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک علاج نہیں ہے کہ جو ٹلی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آئے جب تک آپ اس کو کھینچ کے نہیں کرتے, ہے کہ نہیں؟ تو سرجن کو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے نہیں کمپیئر کروا سکتے. میں ہومیوپیتھک بھی کرتا ہوں علاج, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ہومیوپیتھک علاج میں دیکھیں, میں نے صبح شام کے سنت اذکار کے اوپر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی, درود شریف کے فضائل کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی, فرض نماز کے بعد سنت اذکار کے اوپر وہ ساری ہومیوپیتھک ویڈیوز ہیں, آپ وہ دیکھیں. آپ آگے سیدھے ہی آ کے بائی پاس کا آپریشن یا اپینڈکس کا آپریشن دیکھ رہے ہیں اور کہ انجینئر صاحب نے ہر ٹائم مستری پڑے ہوتے ہاتھ, تو ظاہر آپ کو یہی لگے گا نا. تو آپ کو اگر, اور آپ کو بتاؤں جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جو یہ اس طرح اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا, ان کو سرجن نہیں پھر بنایا جاتا. اگر آپ کا دل ہی اتنا سے آپ سرجن نہیں بن سکتے تو جو سرجنوں کا کام تو انہوں نے ختم کرے. سرجن دنیا سے ختم ہو گئے تو آپ کے یہ کوئی بھی دوائی وہ کام نہیں کر سکتی جو سرجری کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہے تو کوئی دوائی آپ کو ایسے ہی ہو کہ وہ آپ کا کولیسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالو کر دے. سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے بھائی, اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونا ہے آپ کا, اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر. ہاں یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں, کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں, پھر دل نکالتے ہیں اور پھر آپریشن کرتے ہیں, پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک نس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں. اب آپ یہ آپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا, تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے بھیجیں گے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی, اور وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا, کوئی یقین نہیں کر سکتا, ہے کہ نہیں؟ تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں, اور میں ہے بھی اکیلا ہوں اس فیلڈ کے اندر, کیونکہ اس فیلڈ میں جو گھسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی. دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہے گی. ہاں وہ آزادانہ گھوم نہیں سکتا. اور مزے کی بات بلکہ دکھ کی بات کہ اسے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا. آپ رفع الیدین کے ساتھ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, آپ کو خطرہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں صفائی کرنے والا جو کرسچن ہے وہ آ کے تو جھاڑو سے آپ کی پٹائی شروع کر دے گا, یا کوئی ہندو وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ آپ کے سر پہ آگے کو بیلچا مار دے گا. آپ کو داڑھی والوں سے, پگڑی والوں سے, ان حنفیوں سے ڈر لگے گا جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. تو مسلمان جب مسلمان سے ڈرے سنت پہ عمل کرتے ہوئے, تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر جیسی بلائی چھوڑنی ہے نا. دیکھا کیسے بلوں میں گھس گئے یار وہ بدماش جن کے بارے میں آپ کے بدماش اینکر بھی نام نہیں لے سکتے ان کے, میں نام لے کے انہوں نے پڑ کے رکھ دینا اور ایسے دبک دیں دوبارہ ان کی زبان نہیں کھلتی. دیکھا کہ نہیں یہ مذہبی دہشت گرد جو آپ کے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں ہر فرقے کے اندر, ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں میں لا کے آتش پڑا چھڑنا, وڑ جاتے ہیں دوبارہ نکلنے نہیں اپنی کھوڑی چبار, ہے نا. تو آیا نا قابو میں رہے. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے, بعض تنظیمیں بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی, کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں, سیدھی سی بات ہے. ہاں میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل, ٹھیک ہے, میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں, لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے, تہاڈا کوئی بابا نہیں میں چھڈنا. ہاں جنہ بولو گے میں اُنہ تانوں بے عزت کراں گا. اور میں نے دیکھیں یہ کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے. کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے, وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے, ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے, آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہی ہیں. اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا, ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں. یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں. خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے, لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی تھی وہ لیا چھڈی. پورا مسلمانوں کا کلچر چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب سٹوڈنٹس بنائے, کوئی مدرسہ کھولے جس میں بندے تیار کرے. سرکار بندے تو تیار اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بندے تیار کر کے 100-150 سال میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کر دیں دوسری فارم میں. جب ہم نے 10 سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداد شریف, دیوبند شریف, اجمیر شریف, بریلی شریف سے ہٹا کے مکہ اور مدینہ کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ, تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا؟ The damage has been done.
ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا, اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار کہ میری میمز ایویں بنی ہوئی ہیں, جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں, اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلپ ہی نہیں بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے. ٹھیک ہے, مزاحیہ ویڈیوز بھی دیکھیں, اور وہ لطیفے نہیں گندے جو مولوی سناتے ہیں نا, اوریجنل واقعات اس پہ دیکھیں. سینکڑوں گھنٹوں کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے واقعات سنائے ہیں. تو میں تو عام طبیعت میں بھی انتہائی مزاحیہ طبیعت کا مالک ہوں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اس ڈیکورم کا ایک تقاضا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصے کے الفاظ ہیں, جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا, وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا, وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا, تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا, انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے, اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائے کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہنا, انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانے, یہ کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ایک فرقہ جنت ہی جائے گا, تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی, تم نے کرنی نہیں. اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا, ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں, کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب ہی یہ نکالیں گے. حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی, اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے, یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے رزلٹ نکالے گا, ایت حضور نے فرمایا ایسی ہوئے گا, کل تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں نا, حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے, اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے, میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور جنمی کہہ کے گئے نے فرقے حضور, اور فرمایا ایک گروہ حق پہ رہے گا. بخاری مسلم میں آیا, اور امام بخاری نے اس پہ پتا کیا باب باندھا ہے, ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ, فرقے سارے جہنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے. عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے. آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ, ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی علیہ السلام, صحابہ اور اہل بیت, ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے. بعد میں خوارج آ گئے, معتزلہ آ گئے, ناصبی آ گئے, رافضی آ گئے, اور کرتے کرتے اب تو 7500 فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے. جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے, آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں, میں مسلمان ہوں, آگے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس نو پھر پوچھو اگوں کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے, پھر وہ کہے گا میں بریلوی ہاں, یا اہل سنت وال جماعت ہاں, یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں. انہوں کو یار اے ذرا 10 قرآن دی کتے لکھے تو ٹائم قیامت تک ہی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. یعنی ایک غریب او تو بدتمیز, ایک جاہل او تو کانفیڈنس لیول آسمانہ دے ہے, یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ, اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا, میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں. اور دیکھنے والے بچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں, انہیں بجنے کتنے جا کے, چل خود بھی مر جائے نا, رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں ایک
शरीफ आदमी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मोटर बाइक पे जा रहा है और पीछे से ये व्हीलिंग करते हुए आए और उसको ठोक दे, ठीक है, उसकी बीवी या बच्चा मर जाए, उसका क्या कसूर है? तू तो आराम मौत मरा था, इसको तूने क्यों इस तकलीफ में डाला? लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इसके रिजल्ट क्या निकलने वाले हैं। बस ये भी, इनका भी यही हाल है। तो हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए एजुकेट करें। और फिर मिसालें देते हैं, वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब जो ये कहते हैं ना सारे फिरके मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल भी यही प्ली लेता था। सरकार, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ये जो प्ली लेता था तो इसके बाद वो तुम्हें काफिर कहता था। हम तुम सबको मुसलमान समझते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री है। और इससे बढ़कर तुम उसकी शैतानी औलाद हो, तुम एक दूसरे को काफिर समझते हो। मेरे साथ कैसे कंपैरिजन करवा रहे हो? अगर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के खिलाफ सारे फिरके हो गए थे ना, तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल इन सबको काफिर समझता था। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ हुए और तुम लोग से मुराद तुम्हारे मुलवट्टे मौलवी, अवाम तो तुम्हारी सारी इधर आ गई है, इसीलिए तो तुम्हारी रोटी रोजी बंद होगी। हालांकि मैंने किसी को नहीं कहा इनकी रोटी रोजी बंद करो, लोग खुद ही बंद कर देते हैं मेरे कहने पे नहीं, मैं कभी नहीं कहता कि बंद करो। तो तुम लोग इकट्ठे हुए हो ना, तो मैं तुम्हें अब भी मुसलमान समझता हूं, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ता हूं, चंदे तुम्हें देता हूं, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। और उससे बढ़कर कादियानी के तरीके पे तो तुम लोग हो, तुम एक दूसरे को काफिर कहते हो। कहते नहीं, काफिर नहीं कहते, हम कहते हैं कि ठीक है फिर लिख के दो, कोई बड़ा तुम्हारा लिख के दे कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं उनके नाम लिखे, और ये साथ लिखे कि इनके जो जो अकीदे हैं इन्हीं अकीदों पे अगर ये मर गए तो एक ना एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। कोई बरेलवी देवबंदी अहले हदीस आपको लिख के नहीं देगा। क्यों लिख के दे? इनके बड़े इस्लाम से एक दूसरे को निकाल के गए हुए हैं। अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कादियानी हो, कादियानी काफिरों को बीच में शामिल किया, या राफदी शिया हो, नेचरी हो, यानी ये नेचर के मानने वाले लोग, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें ज़बीहे के ऊपर, ज़बिया मुर्दार रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। यानी आला हजरत के नजदीक वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी, शिया ये यहूदो नसारा से भी बदतर है, और कादियानियों के साथ उन्हें शामिल किया है। तो यानी ये कादियानियों की तरह समझते हैं एक दूसरे को। और मलफूजात आला हजरत की जो पहली जिल्द है ना, पहला हिस्सा, वो आला हजरत ने खुद वर्ड बाई वर्ड पढ़ा हुआ है। उनके बेटे मुफ्ती आजम इंडिया जो थे मुस्तफा रजा खान नूरी, जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, 1981 में उनकी डेथ हुई थी। उन्होंने अपने वालिद अहमद बरेलवी साहब के मलफूजात जमा किए, और उसका जो पहला हिस्सा है ना वो आला हजरत को वर्ड बाई वर्ड पढ़वाया है। और आला हजरत ने पढ़ के उसके एंड पे 2-4 अशार उसकी शान में लिखे हैं कि मेरे बेटे ने बड़ा कमाल काम किया है। लिहाजा मलफूजात की पहली जिल्द से कोई जान नहीं छुड़ा सकता, आला हजरत ने खुद पढ़ी हुई है। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि उनसे साइल सवाल करता है कि हजरत ये जो देवबंद और अहले हदीस यानी ये जो वहाबियों की मसाजिद हैं, इनमें नमाज पढ़ी जा सकती है? तो जवाब दिया उन्होंने, कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। डायरेक्ट लिखा है कुफार, किसे? वहाबी को। आला हजरत वहाबी, देवबंद और अहले हदीस दोनों को वहाबी कहते हैं। अच्छा, फिर पूछा गया कि इनकी पीछे क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? तो उन्होंने कहा कि इनकी नमाज नहीं है, जमात नहीं है, नमाज और जमात दोनों बातिल हैं। तीसरा पूछा गया इनकी अजान का जवाब दें, तो उन्होंने कहा कि इनकी अजान भी इनकी नमाज की तरह बातिल है। अलबत्ता अजान में जब अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप अज़्ज़ा वजल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, वरना इनकी अजान भी बातिल है, अजान का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। ज़ाहिर है जिनके पीछे नमाज नहीं हो रही उनकी अजान कहां से होगी? तो मुझे बताएं, आप एक दूसरे को काफिर कह के गए। और फिर हुस्सामुल अरमैन में तो उन्होंने क्लियर कट लिखा उलमा देवबंद को मुखातिब करके कि सब के सब ये मुर्तद है, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर, यानी सारा फिरका ही काफिर। और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में खलील अहमद सहारनपुरी ने 35 के करीब उलमा देवबंद के सिग्नेचर है उसमें, इंक्लूडिंग अशफी थानवी, और बाद में भी काफी लोगों ने ऐड किए हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। और जिस तरह के अंबिया कराम पे शयातीन हमलावर होते थे, अंबिया के खिलाफ जो शयातीन खड़े होते थे वो मुसलमान होते थे या काफिर?
کافر. جو بندی اپنے آپ کو بچاتے ہیں نہیں انہوں نے شیاطین کا کافر تو نہیں کہا. تو جناب یہ مسلمان شیاطین تھے جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, ویسے ہی کہتے ہیں جی آپ رضی اللہ عنہم نہ کہیں, اپنے مولویوں نے 14ویں صدی دے رضی اللہ عنہم. اور پھر المہند میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی جو جماعت ہے یہ اہل حدیث وہابی, یہ خوارج ہے, آج ریالوں کے چکر میں ایک ہے. ایک دوسرے کو آپ اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے البریلویہ کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے بریلویوں کے ساتھ کیا ہے, جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں اور جو اس کے بعد کنکلوڈ کیا ہے, ان کو بھی اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے انہوں نے. تو مجھے بتائیں, تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں, ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ رہے ہو, تو تم غلام احمد قادیانی دجال کے طریقے کے اوپر ہو یا میں ہوں؟ یہ تو وہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے. تم نے بھی یہی کہا ہوا ہے. اور ہم دیکھیں کتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دے کے نکلوں. میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبھار وضو کیا, ویسے تو عموماً میں وضو گھر سے ہی کرتا ہوں, تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کنٹریبیوٹ کروں, کم از کم اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دوں کہ وہ ایکویلنٹ اس کے ہو. اللہ کا شکر ہے. تو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے سافٹ ہمارا یہ پلیٹ فارم بنتا ہے الحمدللہ. تو لہذا یہ جو علماء اس قسم کی جو چیخوں پکار کرتے ہیں, یہ چیخیں تو آنی ہیں, اور مجھے تو یہ چیخیں سن کے یقین کریں میرا تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ماشاء اللہ تعالی ٹارگٹ کے اوپر چیز پہنچ گئی. اور ان کی یہ چھپی ہوئی 2 نمبریاں کبھی آپ پہ ایکسپوز نہیں ہونی تھی, جو ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہو گئی کہ اب انہوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب دین کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے. جس طرح پہلے مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی نا کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد ضرور بنانی ہے, اب ہر مولوی کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ویسے ایک تو رہنے کو نہیں جے ایک کلپ نہیں بنا دے, اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں ویڈیو ایڈ چلاتے ہیں, اس سے کمائی کرتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں, اگر یہ میرا نام نہ لکھیں اور میری تصویر نہ لگائیں, پھر ان کی ذرا ویورشپ دیکھ لیں, 200-250 سے زیادہ لوگ 50, 60, 70 لوگ دیکھتے ہیں. اور اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو 50,000 لاکھ کراس کی ہوئی ہے, صرف اس وجہ سے کہ میری تصویر لگائی ہوئی ہے. اور چلیں وہ ہم نہیں کہتے آپ کا رائٹ ہے آپ لگائیں. لوگ کہتے ہیں یہ صاحب بھی تو تصویریں لگا کے مشہور ہوئے ہیں. نہ سرکار, بالکل غلط بات. میرے 200 مسئلہ نمبر ریکارڈ ہیں جو ہماری اس دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, کسی ایک میں بھی کسی مولوی کا نام یا تصویر نہیں لگی ہوئی, صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہوا ہے. یہ تو 2015 کے بعد جب مولوی میرے خلاف بولنا شروع ہوئے اور جھوٹے الزامات لگانا شروع کیے اور نعوذ باللہ مجھے قادیانیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی, پھر میں نے ان لوگوں کی تصویریں لگا کے انہیں ریبٹل کیا ہے. جی ہاں, ورنہ 2008 میں ریکارڈنگ شروع ہوئی, 2010 اکتوبر سے پراپر 2010 سے لے کر 2015-16 تک 5-6 سال ہم نے کبھی کسی مولوی کی تصویر لگائی نہیں, بلکہ تھمبنیل بھی نہیں تھے شروع میں ہوتے. ابھی بھی 90% مسئلہ نمبر کے تھمبنیلز ہی نہیں ہیں. یہ تھمبنیلز تو لگنے شروع ہیں 2016-17 کے اندر. پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھمبنیل بنانے کا طریقہ اور یہ اس طریقے سے سمپل ہی اپلوڈ ہوئے ہوتے تھے ویڈیوز. تو یہ آپ لوگوں نے کیا تو پھر میں نے ریبٹل کیا. اور دوسرا, تمہارے جن مولویوں کی تصویریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں ان کی تو اپنی ویورشپ سینکڑوں میں ہے, ان کی تصویر لگا کے میری ویورشپ لاکھوں میں کیسے آ سکتی ہے لاجیکلی اسپیکنگ؟ یعنی مفتی منیب صاحب سعد رضوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کریں تو پورے پاکستان میں سے 14 یا 15 ہزار بندے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں, اور میں اسی ٹاپک کے اوپر ٹی ایل پی کے حوالے سے کے پی کی گورنمنٹ کو کنڈیم کروں کہ آپ لوگوں نے میلاد کے جلوس کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بالکل زیادتی کی ہے. وہ ویڈیو جو ہے وہ 1.25 لاکھ بندہ دیکھ لے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر, تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے سعد رضوی کی تصویر لگائی تو ویڈیو اوپر کی. سعد رضوی خود بیٹھ کے مفتی منیب جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے بریلوی مفتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصویر لگا کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے, وہ تو 14,000 بندہ دیکھ رہا ہے. تو لاجیکلی بھی ذرا آپ خود سوچیں. تو یہ سارے فرقوں کا آپس میں ایک ہونا, چلے آپ کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی. آپ کہتے تھے نا اتحاد امت کروائیں انجینئر صاحب, اتنا بڑا اتحاد امت آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو مفتی صاحب حضرت صاحب جو ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں ہے, تو بہت بڑی بات ہے. تو چلے انڈائریکٹلی تو اتحاد امت ہو گیا.
اور یہاں پہ اتحاد امت یہ ہوا ہے کہ سارے فرقوں کے لوگ اپنے صدیوں کی امپائرز کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ گئے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ساتھ نہیں, میری نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی اس طرح کا لینا دینا. تو لہٰذا ہمیں تو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر ہی نہ کروائیں, ہمسا ہو تو سامنے آئے. ہاں سیدھی سی بات ہے. یہ مثالیں تو دیتے ہیں نا کہ جی انجینئر نے بھی ایک فرقہ کھڑا کر دیا. سرکار انجینئر کے فرقے کی مسجد ذرا کہاں ہے, ذرا ہمیں بھی دکھائیں. چندہ بک کدھر ہے, مدرسہ کدھر ہے, کوئی نہیں. یار فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا, ایک نشانی بھی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو, وہ تمام بری چیزیں جو کل تک تو بڑی اچھی تھی اب میری وجہ سے بری لگنا شروع ہو گئی, کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ بٹور کے اپنے اوپر لگا رہے ہیں. تو آج وہ کوئی ایک چیز بھی میرے اندر موجود نہ ہو, الٹا ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, آپ کو چندے دیں, پھر ہمیں کس طرح فرقہ کہیں گے آپ. ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں, آپ لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑیں. تو یہ میں وقتاً فوقتاً اس لیے باتیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو اپنا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ان کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. عام عوام ماشاءاللہ اتنی کروڑوں میں ہے جو بات سننے کے لیے تیار ہے, خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تو یقین کریں پاکستان کے علماء اور ان کے فرقوں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ. تو یہ کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی. مرزا علی کی اپنی ذاتی رائے دیں کہ بھائی مرزا علی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مولانا طارق جمیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اپنی رائے کیا کہتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد. عموماً آپ لوگوں نے وہ مولانا طارق صاحب کا کلپ ضرور دیکھا ہوگا, تو مرزا علی کلپ بھی دیکھ لیا آپ نے. اب صحیح کون غلط کون اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا, میں کمنٹ میں ضرور کرنا. تو اگر ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کرنا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تو ملتا ہوں آپ کو کے لیے. اللہ حافظ.